اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 100، اہل اسلام کا رعب۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سورۃ حشر میں غزوہ بنی نذیر پر تبصرہ سنا الحمدللہ۔ ہم دیکھیں جب پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، تو اس وقت یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے بدعہدی کی تھی، تو اس کے بعد ان کو مدینہ سے بھگا دیا گیا۔ پھر غزوہ احد کے بعد یہود کے دوسرے قبیلے یہ بنو نذیر جو تھے، انہوں نے بدعہدی کی اور دھوکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہے تھے، تو ان کو بھی مدینے سے پھر بھگا دیا گیا۔ جبکہ بنو نذیر سے پنگا آسان نہیں تھا۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی طاقت کا احساس چاروں طرف بہت کم ہو گیا تھا۔ جنگ احد کے بعد بہت سے لوگ جو آس پڑوس میں رہتے تھے مدینہ کے، جیسے بدو تھے، عرابی دیہاتی وغیرہ، جن کا پیشہ لوٹ مار ڈاکہ تھا، وہ اپنا یہ پیشہ کھل کر نہیں پا رہے تھے، تو مسلمانوں کے خلاف کینہ سے بھرے ہوئے تھے، کچھ بول نہیں پا رہے تھے، اور جنگ احد کے بعد وہ ٹھیٹ ہو گئے تھے۔ اب جب بنی نذیر پر مسلمانوں کی فتح ہوئی تو یہ پھر اور ڈر گئے کہ اتنی طاقتور قوم بنی نذیر جو ہتھیاروں اور قلعوں جیسی دفاعی سامانوں سے بھرپور تھی، وہ بغیر کسی جنگ کے اتنا ڈر گئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئی، تو اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ ان ڈاکوؤں اور عرابی اور بدو اور باقی جو سر اٹھا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ بھی ڈر گئے۔ اور ادھر مسلمانوں میں اس غزوے کے بعد یعنی بنی نذیر کے کھدیڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین اور جاگزی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ میں مسلمانوں کا اقتدار مضبوط بھی ہو گیا، اور وہ منافقین جنہوں نے بنو نذیر سے مدد کا وعدہ کیا تھا اور بزدلی دکھا کر چھپ گئے تھے، وہ منہ چھپائے پھرنے لگے، ان پر بددلی چھا گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان نے آواز لگائی تھی کہ کیا تم میں محمد ہیں، کیا تم میں ابو بکر ہیں، کیا تم میں عمر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے پر کسی نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب ابو سفیان نے کہا کہ چلو ان سے چھٹکارا ملا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کو روک نہیں پایا اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور اللہ نے ابھی تمہاری رسوائی باقی رکھی ہے۔ پھر اور بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں، پھر آخر میں ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال پھر بدر میں لڑنے کا وعدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ ہاں کہہ دو، ٹھیک ہے، ڈن۔ تو اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا اس چیلنج کا، اور اتنے پہلے سے چیلنج دیا تھا تو اس کی تو تیاری بنتی تھی۔ اب جنگی نقطہ نظر سے چاروں طرف ایسا ماحول بنانے کی ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ کوئی بھی اسلام دشمن مدینہ کا رخ نہ کر سکے۔ غزوہ بنی نذیر کی کامیابی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سب سے پہلے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ چلیں پہلے ان اجڑ اور ان جاہل بدوؤں کی خبر لی جائے جنہوں نے احد کے بعد مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھائے رکھا تھا، یعنی جو انہوں نے نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے، غداری سے، دھوکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو لے کر نجد پر یلغار کا فیصلہ کر لیا، اور پھر نجد کے پورے علاقے میں رعب کے ساتھ گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے، اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف رجیع اور بیر معونہ جیسی گھناؤنی اور سنگین حرکت کرنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک حملے سے، یلغار سے، سرکش بدو، لٹیرے اور بدماش بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان سارے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر لیا، اور اس کے بعد امن اور امان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ اب ان جاہل بدوؤں کی شوکت اور ان کی خوش فہمی توڑ دینے اور ان کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے ابو سفیان کی دھمکی کہ اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ کریں گے، اب اس کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ سیرہ کی کتاب میں دوسری جنگ بدر کے نام سے ہمیں یہ چیپٹر ملے گا۔ غزوہ بدر دوم بھی لکھا ہوگا، یا غزوہ بدر ثانیہ، یہ پہلی والی جنگ جو ہے غزوہ بدر اکبر، اور اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اگلے سال بدر گئے، ابو سفیان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اور اپنے ساتھ 1500 کی فوج گھوڑوں سمیت لے کر گئے، اور ادھر سے ابو سفیان بھی 2000 کی فوج لے کر نکلا۔ لیکن اس نے جب سفر شروع کیا تبھی سے اس کو ایک خوف نے گھیر لیا، آگے بڑھتا تھا ڈرتا تھا، آگے بڑھتا تھا ڈرتا تھا، چونکہ عرب جو تھے وہ وعدے کے پکے تھے، اب بول دیا تھا کہ آنا ہے تو آنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں اور بدر پہنچ گئے، کیونکہ وہ مدینہ کے نزدیک تھا بدر جو، اور ابو سفیان نے کہلوایا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن اس کو اتنا خوف ہوا کہ ایک جگہ جا کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر وہ بہانہ تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح کوئی بہترین بہانہ ملے کہ اپنی ان 2000 فوج کو سمجھا سکوں اور اپنی عزت بچا کر واپس ہو جاؤں۔ تو پھر اس کو ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس نے فوج سے کہا کہ دیکھو،
جنگ جو ہے نا وہ ہریالی میں لڑی جاتی ہے، تاکہ ہریالی ہو تو اونٹ اور جانور وغیرہ چارہ چریں اور ہم لوگ اس کا دودھ پئیں، پھر لڑائی دنگا کریں۔ اور اس سوکھے میں کیا لڑائی لڑیں گے؟ سوکھا پڑا ہوا ہے چاروں طرف، نہ جانور کو کھانے کو ہے نہ ہمیں دودھ پینے کو ہے، لہٰذا ابھی چلتے ہیں، جب ہریالی آئے گی تب جنگ کریں گے۔ تو لوگوں نے سوچا ٹھیک ہے، جب سردار کا یہ فیصلہ ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، لیکن سب نے دل میں سمجھ لیا کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، ہم لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، ہریالی وریالی کی بات ہے۔ یہ ابو سفیان مسلمانوں سے لرزاں ہے، ڈر گیا ہے۔ تو سمجھیں لوگوں نے دبے الفاظ میں کہا ڈر گئے، لیکن منہ پر نہیں بول پائے، ان کا سردار تھا، اتنا لحاظ کر لیا۔ ہمیں یہ سب دیکھ کے یہ خاموش ہو گئے تھے، یہ اس کے جو انڈر میں آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابو سفیان کی رائے کی آڑ میں سارے مشرکین نے بھی چھپنا ہی پسند کیا، کیونکہ کسی نے اس کے مشورے کی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے دی، بلکہ مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی۔ تو کسی کی بھی ہمت نہیں تھی، نہ ان کے فوجیوں کی نہ ان کے سردار کی۔ اور ادھر مسلمانوں نے 8 روز تک ان کا انتظار کیا، دشمنوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اسی دوران وہاں سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بھی کمائے مسلمانوں نے۔ اس کے بعد شان سے مدینہ واپس آئے۔ چاروں طرف مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی کہ چیلنج دینے والے کو سینہ ٹھونک کر بلایا، لیکن چیلنج دینے والا ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہمت نہیں کر سکا مسلمانوں سے ٹکرانے کی۔ تو اپنے اوپر بزدلی اور ڈرپوکی کا داغ لگا کر ابو سفیان اپنی فوج کے ساتھ مکہ واپس لوٹ گیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس غزوہ بدر صغریٰ سے واپس مدینہ لوٹے تو ہر طرف امن اور امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ غزوہ بدر صغریٰ کے 6 مہینے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ 6 مہینے بعد آپ کو ایک خبر ملی کہ شام کے قریب جو قبیلے آباد ہیں وہ وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کا سامان لوٹ رہے ہیں، ان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک ٹیم بنا چکے ہیں۔ خبر ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 اسلامی لشکر کے ساتھ ان قبیلوں کا رخ کیا۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چھپ گئے اور بھاگ گئے، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ چند دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات پر مبنی پلاننگز کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خیموں میں امن اور امان، پیس بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا۔ مدینہ کی صورت اب کچھ اس طرح دکھ رہی ہے۔ منافقین خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، یہود کے 2 قبیلے جلا وطن ہو چکے ہیں، تیسرے قبیلے نے ہمسائیگی کا حق ادا کرنے کا عہد و پیمان پورا کرنے کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں۔ بدو اور اعرابی دیہاتی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کا موقع کھل کر ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دعوت کے کام میں لگ گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔